وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ناظرین کرام، قرآن کریم جو ایک معجزہ ہے، اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمایا ہے تاکہ ہم اس میں غور و فکر کریں، جیسے کہ فرمایا کہ لیدبروا آیاتہ، اس کی آیات میں غور و فکر کریں، تو تدبر آیات کا حکم دیا گیا کہ اس میں جتنا بھی غور و فکر ہوگا اتنے ہی تمہارے سامنے بہت سے اسرار و رموز کھلتے چلے جائیں گے۔ لیکن ہم نے جو قرآن کریم کو صرف تلاوت کے لیے بنا لیا ہے تو وہ بھی کافی ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ایک اچھا عمل ہے اور اس پہ بھی ثواب ہے، اس پہ بھی اجر ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، اور اس کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم اس بات پہ غور کریں کہ قرآن کریم نے کن کن موضوعات کو اپنے لیے اپنایا ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس پر ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ موضوعات قرآنی یا مضامین قرآن ایک بہت ہی اہم پہلو ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، قرآن کریم میں غور و فکر کر سکتے ہیں، قرآن کریم میں تدبر کر سکتے ہیں۔ تو اسی پر آج ہم بات کریں گے کہ یہ قرآن کریم کے یہ مضامین، یہ موضوعات کتنے ہیں، کس طرح ہیں، اور اس کی کیا کیا ہم مثالیں ہمیں قرآن سے ملتی ہیں۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے ان تمام مضامین کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو وہ تین طرح سے ملتے ہیں۔ ایک تو پہلی چیز تو عقائد ہے، جتنے بھی ہمارے عقیدہ ہے، ارکان اسلام ہے، ارکان ایمان ہے، خاص طور پہ وہ سب ہمارے عقائد پر دلالت کرتے ہیں۔ نمبر دو ہے اعمال۔ اعمال بھی دو طرح کے ہیں، ایک میں احکام ہے اور ایک طرف اخلاق ہے۔ تیسری چیز ہے اخبار، خبریں، تو اس میں بھی ماضی کی خبریں ہیں اور مستقبل کی خبریں ہیں۔ تو یہ تو ایک اجمالی طور پر ایک جائزہ ہے۔ مزید ہم آگے بڑھیں تو عقائد کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، توحید، اور اس پر قرآن کریم نے انتہائی تفصیل سے بات کی ہے، اس لیے کہ جو مخاطبین تھے اس وقت ان میں سب سے بڑی جو بیماری تھی وہ شرک کی بیماری تھی۔ تو اسی شرک کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار یہی توحید کے بارے میں ذکر فرمایا، اپنی وحدانیت کے بارے میں تمام دلائل دیے، اور یہ چیزیں بالکل واضح کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا نہ کوئی ہمسر ہے، نہ ہم پلہ ہے، نہ کوئی اس کا شریک ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، ہر طرح سے اس کو بالکل ہی بے عیب اور پاک قرار دے دیا۔ تو یہ تو وہ توحید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں، اس کے اسماء حسنیٰ ہیں، یہ تمام چیزیں ہمیں توحید میں ملتی ہیں۔ دوسری بات ہے رسالت، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، کہ اس میں رسالت میں بھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، رسول کرام کا تذکرہ ہے، ان کتابوں کا تذکرہ ہے جو ان پر نازل ہوئی تھیں، ان پر ایمان لانا وہ بھی ضروری ہے، اور خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا وہ ہمارے ایمان کا جز ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح پھر اور جتنی بھی چیزیں آ سکتی ہیں، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالآخرت ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ وہی چیزیں ہیں جو قرآن کریم نے بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ آخرت کے حوالے سے ہے۔ تو آخرت کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ احکام انتہائی تفصیل سے بیان کیے ہیں، اور اس میں ایک ایک چیز جو ہے وہ کھول کھول کر بیان کر دی ہے۔ حشر کے بارے میں، پل صراط کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں، دیدار الہی کے بارے میں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سب ہمیں قرآن کریم کی ان آیات میں ملتی ہیں جن میں آخرت کا تذکرہ ہے، اور آخرت میں کون لوگ جائیں گے، کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ
جنت میں بھیجے گا، کون کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں دھکیل دے گا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اور ان کی صفات کیا ہوں گی، یہ تمام تفصیل سے ہمیں اس پہلو سے ملتی ہیں، اس حصے میں ملتی ہیں جو کہ عقائد کا حصہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں عقیدے کے لحاظ سے تمام چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ دوسری طرف آئیے، وہ ہے اعمال۔ تو اعمال میں بھی جیسے میں نے تذکرہ کیا شروع میں کہ دو طرح کے ہیں، احکام ہیں اور اخلاق ہیں۔ احکام میں آ جائیں تو اس میں عبادات ہیں، جتنی ہماری عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، یہ تمام چیزیں جو عبادات کے ضمن میں آتی ہیں وہ سب اس میں ذکر کر دی گئیں اور ان کے بارے میں سب بتا دیا گیا۔ دوسری چیز آتی ہے معاشرت۔ تو معاشرت میں بھی جتنے بھی حقوق ہیں، فرائض ہیں، وہ بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق کیا ہیں، ہمارے فرائض کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ تمام چیزیں وہ ہمیں بتا دی گئیں۔ تیسری چیز پہ آتی ہے معیشت۔ معیشت میں خاص طور پہ معاملات، حلال و حرام کا معاملہ ہے، تجارت ہے، قرض ہے، شراکت ہے، اور آجر اور اجیر کا معاملہ ہے، یہ تمام چیزیں اس میں تجارت کے اور کاروبار لین دین کے حوالے سے وہ بیان کر دی گئیں۔ اس کے بعد انہی احکام میں سیاست آ جاتی ہے، سیاسی طور پر ہم کس طرح عمل کریں گے۔ تو سیاست کے معاملے میں بھی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایک حاکم کیسا ہو سکتا ہے، ایک محکوم کے کیا فرائض ہیں، جو قضاء کا معاملہ ہے، عدالتوں کا معاملہ ہے، وہ بھی سب انہی احکام میں اس میں خاص طور پہ سیاست میں آ گئے۔ پھر اسی طرح بین الاقوامی تعلقات، ان کے بارے میں بھی صلح ہے، جنگ ہے، امن ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں بتائیں جو اسی سیاست سے تعلق رکھتی ہیں یا بین الاقوامی تعلقات سے تعلق رکھتی ہیں، وہ ہمیں اس میں بتا دی گئی۔ تو یہ تو احکام کا سلسلہ ہوا جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تفصیل سے بتایا گیا اور اس میں ہر چیز کی وضاحت کی گئی ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی یاد رہے کہ معاشرت کا معاملہ بہت اہم ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے عقائد کے بارے میں تفصیل سے بتائی ہے اور بار بار ذکر کیا ہے، اسی طرح معاشرت کا معاملہ بھی انتہائی حساس ہے، نازک ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تمام جو ہمارے رشتے ہوتے ہیں اور نکاح و طلاق کے مسائل ہوتے ہیں، آپس کے جو تعلقات ہوتے ہیں، ان پہ بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے، جیسے آپ سورہ بقرہ میں پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں اور دوسری صورتوں میں اس کے بارے میں تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ تو یہ چیپٹر بھی اور یہ پہلو بھی بہت ہی تفصیلی ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے۔ تو یہ تو بات ہوئی اعمال کے حوالے سے۔ اس کی تفصیل میں جائیں تو کوئی ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اس پر بات کر سکیں، اتنا تفصیلی موضوع ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے جو اجمالی طور پر وہ جیسے انتہائی مختصر انداز میں اور انتہائی جامع چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں جو ہیں ہمیں جامع انداز میں بتائی ہیں۔ اور تیسری چیز جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ اخبار ہیں، اور اخبار سے مراد وہ خبریں ہوتی ہیں، اور خبریں بھی اللہ تعالیٰ نے جو دی ہیں یقیناً وہ سچ ہیں، حق ہیں، صحیح ہیں۔ وہ تمام اخبار یا خبریں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ ان خبروں میں کچھ تو وہ ہیں جو ماضی سے تعلق رکھتی ہیں، اس میں انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، ان قوموں کا تذکرہ ہے جنہوں نے انبیاء کرام کی مخالفت کی تھی اور ان کی بات نہیں مانی تھی، اور اسی کے نتیجے میں پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل ہی نیست و نابود کر دیا۔ تو یہ تمام خبریں، اور جیسے ہم سورہ یوسف دیکھتے ہیں کتنی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، تو یہ سب وہ ماضی کی باتیں ہیں، اور اس میں بھی ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے وہ اس میں درس ہیں کہ ہم اس سے کچھ سیکھیں، اس سے معلوم، اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کریں۔ تو یہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بار بار آیا، ان کا اور بنی اسرائیل کی جو آپس کی باتیں تھیں وہ سب تفصیل سے بیان کی گئیں۔ فرعون کا معاملہ اور اس کی جو جبروت تھا اور اس کی سختی تھی اور طاغوت بنا ہوا تھا، وہ تمام چیزیں قرآن کریم نے واضح کر دیں ایسے لوگوں کے لیے جو ظلم و ستم کرتے ہیں اور اس قسم کی قاہرانہ جابرانہ کیفیت کو استعمال کرتے ہیں۔ ان کے لیے ایک نمونہ بتا دیا کہ یہ ہے فرعون کا نمونہ، قارون کا نمونہ، وہ ظاہر کر دیا۔ دوسرے پہلو پر آئیے، اور وہ ہے
کہ جو مستقبل کی باتیں ہیں، مستقبل کی خبریں ہیں، وہ بھی ہمیں بتا دیں، تاکہ ہم اس میں جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترغیب ہے، شوق دلایا گیا ہے، ہمیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ جنت تمہاری منتظر ہے، جنت کی نعمتیں، جنت کی تمام جو چیزیں ہیں وہ تمہارے انتظار میں ہیں، اور اسی کے لیے تم سبقت اختیار کرو، اس کے لیے آگے بڑھو، تو وہ ہمیں جنت کے لحاظ سے بتا دیا گیا۔ اور اسی طرح جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں کہا گیا، بار بار کہا گیا کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو سب کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو یہ تو مختصراً وہ تجزیہ ہے جو ہم مضامین قرآن کے بارے میں ہم نے عرض کیا ہے۔ مزید ہم اس پر گفتگو کریں گے، یہاں پر ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے موضوعات قرآن کے بارے میں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار موضوعات پہ تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اپنا انداز ہے، مختلف طریقوں سے، مختلف اسلوب سے، مختلف انداز سے، اور وہ چیز جو ہے ہمیں بتا دی جاتی ہے۔ تو اب ہم یہی دیکھیں گے کہ اس کا کس طرح سے چند مثالوں کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ انداز کیا ہے، اسلوب کیا ہے۔ اور جیسے کہ اگر ہم ایک ہی صورت کو لیں مثال کے طور پر، اس میں جاننا چاہیں کہ اس میں کون کون سے مضامین کا تذکرہ آیا ہے، جیسے سورۃ الکہف لے لیں۔ سورۃ الکہف جو کہ قرآن کریم کے بالکل درمیان میں صورت ہے، اور اس کی بھی فضیلت آئی ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن اس صورت کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس کے بارے میں یہ ترغیب دی ہے کہ جو بھی اس صورت کو پڑھتا رہے گا، جمعے کو خاص طور پہ پڑھے گا، تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، تو لہذا اس کی ایک اہمیت بھی ہے۔ اب اس صورت میں دیکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مختلف موضوعات کا تذکرہ کیا ہے، تو اس میں پہلی چیز جو آتی ہے وہ آتا ہے کہ آزمائش دین کے حوالے سے، دین کے حوالے سے جو آزمائش آئی تھی، اور اس میں تقریباً بے شمار آیات وہ صرف اسی سے ہیں، اور اس میں وہ قصہ بیان کیا گیا اصحاب کہف کا، وہ نوجوان جو اپنے دین کو بچانے کے لیے اس غار میں جنہوں نے پناہ لی تھی، اور وہاں پہ وہ 300 سال سے زیادہ اسی طرح وہ سوتے رہے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جگا دیا اور ان کو ان کا قصہ سارا بیان کیا۔ تو یہ وہ دین کی آزمائش تھی، ان کے ایمان کی آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بیان کی اور اس کا تذکرہ فرمایا۔ دوسرا دیکھتے ہیں کہ جو مال کی آزمائش ہے، وہ مثال دی اللہ تعالیٰ نے 2 باغات والوں کی۔ ایک باغ والا جو مشرک تھا اور وہ اس کو نہیں سمجھتا تھا، اس کے بارے میں اس کا ایمان نہیں تھا، اس کا کیا طریقہ تھا، اس کا کیا معاملہ تھا، کیا کیفیت تھی۔ اور دوسرا وہ تھا جو کہ صاحب ایمان تھا، صاحب تقویٰ تھا، وہ اس نے کس طرح اس چیز کو دیکھا، اس نے اس چیز کو کس طرح دیکھا ہے اور کس طرح اپنایا ہے، اور کس طرح اس نے اس کا مقابلہ کیا۔ تو یہ مال کی آزمائش، مال کا فتنہ، اس کے بارے میں یہ آیات آئیں اور وہاں پہ اس کی تفصیل بیان کر دی گئی۔ تیسرا ہمیں ملتا ہے علم کا فتنہ، علم کی آزمائش، اور وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، کہ جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات ایک دفعہ اشارہ کیا یا اس بات کا دعویٰ کیا کہ مجھ سے بڑھ کر عالم کون ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ہمارے ایک بندے اس سے جا کر ملو، وہ تمہیں بتائے گا کہ عالم کون ہے۔ تو اس طرح حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور ان کے ساتھ پورا وہ سفر کرتے ہیں، اور جس میں وہ حضرت خضر علیہ السلام مختلف طریقوں سے جو اپنے واقعات دیکھتے ہیں ان کے سامنے، اور وہ ان سے کہا تھا کہ آپ صبر کریں گے، برداشت کریں گے، سنیں گے، دیکھیں گے،
لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہو سکا، نہیں رک سکے، نہیں برداشت کر سکے، فوراً اعتراض کر دیا، فوراً ان کو کچھ کہہ دیا، یہاں تک کہ ان 3 واقعات کے بعد پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم صبر تو نہیں کر سکے، لہذا اب اس سے آگے نہیں جائیں گے، اور وہیں پر ہی وہ رک گئے۔ تو اس طرح یہ واقعات بیان کیے جس میں یہ علم کی آزمائش تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام کا علم جو اللہ کی طرف سے ان کو دیا گیا اور ان کو بتایا گیا، اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کا علم تھا جو اللہ نے ان کو دیا تھا، اور اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میرا اور تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں تو اس طرح ہے جیسے یہ چڑیا جو ایک اپنے پانی میں چونچ مارتی ہے اور اس کی چونچ میں جتنا پانی آتا ہے وہ ہمارا علم ہے۔ اللہ کا علم تو اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اس کی وسعت کا تو ہم کوئی پیمانہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، پیمائش کر ہی نہیں سکتے ہیں، وہ تو ناممکن ہے۔ تو یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد پھر چوتھا واقعہ آتا ہے جس میں اقتدار کی آزمائش کا تذکرہ فرمایا گیا، اور وہ ہے ذوالقرنین کا واقعہ، کہ وہ جیسے کہ مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، مشرق میں، مغرب میں، اور اس کے بعد پھر وہ ایک ڈیم بناتے ہیں، ایک بند بناتے ہیں، اس کا تذکرہ کیا گیا تاکہ یاجوج و ماجوج سے اس قوم کو بچایا جا سکے، اس کی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گیا۔ تو اس طرح دیکھیے کہ سورہ کہف میں اس طرح کے 4 یہ موضوعات بیان کر دیے گئے۔ پہلا جیسے میں نے عرض کیا کہ ایمان کی آزمائش تھی، دوسرے میں پھر مال کی آزمائش، اور تیسرے میں علم کی آزمائش، اور چوتھے میں اقتدار کی آزمائش۔ تو یہ ہمارے لیے انتہائی مفید معلومات اللہ تعالیٰ نے دے دی، انتہائی نازک اور حساس معلومات دے دی کہ جن کے ذریعے سے ہم ان آزمائشوں کو پرکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اپنی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہمیں نظر آیا جیسے میں نے کہا کہ سورۃ الکہف میں۔ اس کے علاوہ جو ہم دیکھتے ہیں دوسری کہ قرآن کریم کی جو کئی صورتیں اگر مسلسل ہیں ان کے مضامین پہ بھی غور کیا جائے تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض موضوعات کو ایک جگہ بہت ہی اجمالی انداز میں بیان کیا ہے، اشارہ کیا ہے، یا مختصر طور پہ بیان کر دیا ہے، اور پھر اگلی ہی صورت میں اس کی تفصیل بیان کر دی، اس کے بارے میں مزید وضاحت کر دی، مزید اس کے پہلو ہمارے سامنے آ گئے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح ایک طرف اجمال ہے اور ایک طرف تفصیل ہے، ایک طرف وضاحت ہے، ایک طرف اختصار ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کو بتایا اور ہمیں سکھایا کہ اس طرح بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اب اس کی مثال ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ جیسے کہ قرآن کریم کی 3 صورتیں ہیں، سورہ قاف، اور اس کے بعد سورہ زاریات، اور اس کے بعد سورہ طور۔ تو یہ 3 صورتیں جو مسلسل آ رہی ہیں۔ اب اس میں جو پہلی صورت ہے سورہ قاف، جو کہ 50ویں صورت ہے اس ترتیب کے ساتھ جو ہم قرآن کریم تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اس کی ترتیب کے مطابق۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ پہلی چیز کہ تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے اپنی قدرت کا، اور اپنی قدرت کے مظاہر کا، کہ جس میں آسمان کے بارے میں ہے، اس کی بلندی ہے اور اس کی رفعت ہے، اس کی زینت ہے، اور پھر زمین کا ہے، زمین کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑ رکھ دیے ہیں، اور اس میں ہر قسم کے پودے ہیں، ہر قسم کے پھل ہیں وہ اگا دیے ہیں۔ پھر بارش کے ذریعے سے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں، بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور اس سے پھر دلیل یہ لی ہے کہ جس طرح یہ چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں اور پھر ختم ہو جاتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو بھی پیدا کرتا ہے، پھر ختم کرتا ہے، پھر دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو بعد الموت کا استدلال اس سے لیا گیا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہمیں ملتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا اگر آپ ان آیات کو پڑھیں آیت نمبر 6 سے لے کر 11 تک، تو یہ تفصیل ہمیں ملے گی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مظاہر کا۔ اب آئیے سورہ زاریات میں، تو وہاں پر یہی چیز لیکن ذرا اختصار سے بیان کی گئی ہیں، ایجاز ہیں وہاں پر، تو وہ بیان کیا گیا ہے کہ صرف 3 آیت میں 20 سے 23 تک 3 یا 4 آیتیں بنتی ہیں، اس میں پھر اسی بات کو لیکن ذرا اختصار سے بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات دیکھیے پھر ہم سورہ قاف میں ہی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں نے جو کچھ کیا تھا، اپنے انبیاء کرام کو جھٹلایا تھا اور ان کی طرح سے مخالفت کی تھی،
تو یہ چیز آئی ہے لیکن ذرا مختصر انداز میں آئی ہے، لیکن اس کا ذکر کیا ہے کہ قوم نوح کے بارے میں اصحاب الرس و ثمود و عاد و فرعون، اخوان لوط، اصحاب الایکہ، قوم تبع، ان کا ذکر کیا ہے آیت نمبر 12 سے 14 تک۔ تو یہ 2-3 آیتوں میں ان کا تذکرہ فرما دیا۔ اس کے بعد سورہ زاریات آتی ہیں، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ذرا سی تفصیل بڑھا کر وہ بیان کر دیا۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 31 سے لے کر 46 تک، وہاں پر یہ تمام جو انبیاء کرام کے تذکرے تھے وہ وہاں پر بھی بیان کیے، لیکن اس میں کچھ تفصیل کر دی۔ اور تیسری چیز ہم دیکھتے ہیں سورہ قاف میں کہ وہ قیامت کا تذکرہ آیا ہے، اس کا ذکر کیا آیت نمبر 41 اور 42 میں، وہاں پہ قیامت کا تذکرہ ہوا۔ اور پھر سورہ زاریات میں شروع ہی میں 6 آیتیں وہ سب وہ قیامت کے حوالے سے آئیں، اور آیت نمبر 23 میں خاص طور پہ قسم کھا کر یہ فرمایا گیا کہ یہ اسی طرح حق ہے جس طرح کہ تم بول رہے ہو۔ اس طرح وہ قیامت کا تذکرہ وہاں پر اس انداز سے آیا کہ جس میں مختلف علامتوں کے ذریعے سے بتایا گیا۔ اور اسی طرح اس کے بعد سورہ طور آتی ہے، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان جھٹلانے والوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کا رد کیا ہے، ان کا ذکر کیا ہے، اور اس کو شروع کی آیات میں بیان کیا قسموں کے بعد، اور پھر ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 45 سے 47 تک، اس میں بتا دیا کہ ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا۔ تو یوں دیکھ لیجئے کہ یہ مکی صورتیں ہیں، اور ان کے جو مضامین ہیں کس طرح ایک جگہ اجمال ہے، دوسری جگہ وضاحت ہے، تیسری جگہ اور تفصیل ہے۔ تو یہ ایک نمونہ ہے جو ہمیں ان صورتوں میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، عمل کرنے، غور و فکر کرنے، تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔